ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل۔ تو غزل کے پہلے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں، غزل کا مطلب ہے کہ میں دوا سے صحتیاب نہ ہوا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میں اسے برا نہیں مانتا ہوں، بلکہ میں خوش ہوں کہ میری طرح میرا درد بھی کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا ہے۔ یعنی کہ ٹھیک میں جس طرح میں کسی کا احسان مند نہیں ہونا چاہتا ہوں، اسی طرح میرا درد بھی کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے کہ میں دوا سے ٹھیک نہ ہوا، میں دوا سے صحتیاب نہ ہوا۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا۔ غزل کے دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں محبوب سے مخاطب ہو کر کہ رقیبوں کو یعنی لوگوں کو جمع، رقیبوں سے مراد دشمن لوگ یعنی دشمنوں یا لوگوں کو جمع کر کے عاشق و معشوق کے جھگڑوں کو نپٹانا شاعر کو منظور نہیں۔ شاعر رشک کی وجہ سے نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر عاشق و معشوق کے جھگڑوں کو سنیں، اس لیے وہ محبوب سے فرماتے ہیں کہ کیوں لوگوں کو جمع کر کے، کیوں رقیبوں کو جمع کر کے گلے شکوے کرتے ہو۔ اسے گلہ نہیں کہتے بلکہ اسے تماشا کہتے ہیں۔ یہ گلے نہیں ہوئے بلکہ یہ تماشا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے گلے شکوے ہو جائیں اسے گلہ نہیں کہتے بلکہ اسے تماشا کہتے ہیں۔ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی ہے جب خنجر آزما نہ ہوا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ تم نے ہی، اے میرے محبوب، تم نے ہی قتل کر کے میرے آرزو قتل پوری نہ کی۔ اب کہاں جاؤں میں اپنے مقدر کو، اپنے نصیب کو آزمانے میں کہیں اور کیوں جاؤں، جب کہ یہی ایک در ہے جہاں میری یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ کوئی کہیں اور یہ آرزو میری پوری نہیں ہو سکتی بلکہ آپ ہی کا در ہے جہاں یہ میری آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں اپنے مقدر کو، میں اپنی قسمت کو کہیں اور آزمانے نہیں جاؤں۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہوا۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کے لبوں سے جو گالیاں نکلی وہ بھی رقیب کو میٹھی لگی، چونکہ وہ گالیاں ان کے محبوب کے لبوں سے نکلی، اس لیے وہ رقیب کو بھی، یہاں تک کہ رقیب، آپ کا رقیب تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ تم سے عشق نہیں کرتا ہے، پھر بھی آپ کی زبان سے گالیاں سن کر اسے برا نہ لگا۔ یعنی وہ آپ کی وہ گالیاں جو کہ تلخ ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی جو کہ تمہارے ان شیریں لبوں سے نکلی ہے وہ بھی اسے بدمزہ نہیں لگے، بلکہ اس نے ان گالیوں کا برا نہیں مانا، آپ کے رقیب نے بھی۔ ہے خبر غرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ میرا محبوب تشریف لانے والا ہے، لیکن یہاں پہ میری پریشانی کا عالم ہے کہ میرے گھر میں ایک چٹائی تک بھی موجود نہیں ہے جس پہ میرے محبوب کو بٹھایا جا سکے۔ ایک طرف ان کے آنے کی خوشی ہے اور دوسری طرف یہ بے سر و سامانی کی پریشانی۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں، میرا بلا نہ ہوا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ جس خدا کی میں نے عبادت کی تھی، کیا نعوذ باللہ وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا نعوذ باللہ وہ نمرود تھا جس نے میری بندگی قبول، جس سے میرا بلا نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ سنا ہے کہ خدا لوگوں کی بندگی قبول کر کے ان کی دعا سن لیتا ہے، لیکن نعوذ باللہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا وہ نمرود خدا بن بیٹھا تھا جس سے میرا بلا نہ ہو سکا۔ اس شعر میں تلمیح کا استعمال ہوا ہے نمرود کے حوالے سے، یعنی یہاں پہ نمرود کی وجہ بتائی گئی ہے کہ نمرود نے لاکھ خدائی کا دعویٰ کر کے بھی کسی کا بھلا نہ کر سکا، لیکن وجہ کچھ اور ہے۔ کہ میرے خیال میں یہاں وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ لوگوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، کیا اتنے گناہوں میں ڈوب گئے ہیں لوگ، کیا اتنے غرق ہو گئے ہیں گناہوں میں، غفلت میں، کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ ہم نے جان دے کر کون سا کمال کیا، یعنی ہم نے کون سا حق ادا کیا، جان تو خدا کی دی ہوئی امانت تھی اور ہم نے بس اتنا ہی کہ اس کو واپس لوٹا دیا، باقی تو اس سے
اس کے باوجود بھی، جان کے باوجود بھی کہیں اور حقوق ہے جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ صرف یہ جان دے کر ہم نے کوئی کمال نہیں دکھایا، بلکہ یہ تو امانت سمجھ کر ہم نے خدا کو واپس لوٹا دی۔ اس کے آگے بھی ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا، بلکہ اور بھی ابھی حق ہے جو ابھی موجود ہے، جس کو ہمیں ادا کرنا ہے، جو ہم پر واجب ہے، ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ صرف یہی جان دینے سے ہمارے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں۔ زخم گر دب گیا لہو نہ تھاما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے زخموں کو باندھ دیا گیا، پھر بھی جو لہو تھا وہ نہیں تھما، وہ جاری تھا۔ یعنی میرے زخموں پہ مرہم پٹی کرنے کے باوجود بھی جو لہو تھا، وہ جو خون تھا، وہ جاری تھا، وہ رک نہ سکا۔ یہاں تک کہ زخم دبا کر خون کو تو رکنا چاہیے تھا، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ ٹھیک اسی طرح کام گر رک گیا روا نہ ہوا۔ جس طرح ایک کام کو روک کر، یعنی جب ہم کسی کام کو روک کر اس کو وہ کام رک کر، وہ ہمارا کام جو رک گیا وہ پھر چل نہ سکا، یعنی جہاں کہیں بھی میرا کام رک گیا وہاں پہ رک کر ہی رہ گیا، بلکہ آگے نہ چل سکا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے کہ جو چیز میرے حق میں منظور ہوتی، جو چیز میرے حق میں فائدہ مند تھی، اس کا الٹا ہوتا ہے، وہ چیز میرے ساتھ الٹا پیش آتی ہے۔ یعنی جو میرے حق میں ہونا ہوتا ہے اس کا الٹا ہوتا ہے، وہ میرے حق میں جو چیزیں میرے حق میں مفید ہوتی ہے اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی زخم کو اگر دبایا جائے تو اس کا خون رکنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ خون رواں رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح میرے بھی کوئی بھی کام ہوتے ہیں یا میرے حق میں جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ میرے ساتھ الٹا پیش آتی ہے۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب سرا نہ ہوا۔ یہاں پہ غزل کے مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو منظور نہیں ہے کہ غالب خاموش رہے، غالب کوئی غزل نہ کہے، کیونکہ انہیں غالب کی خاموشی پسند نہیں ہے۔ اس لیے آج چاہتے ہیں کہ اے غالب غزل سرا ہو جا، تاکہ لوگ آپ سے محظوظ ہو جائیں۔ تو یہ غزل کا پہلا بند ختم ہوا ہے۔ اب دوسرے بند کے ساتھ پھر دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔